ڈاکٹر صاحب تدفین کے وقت جو اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی جاتی ہے قبر کے اوپر، اور پھر بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو اس پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور اسی طرح ہاتھ سے چلو کے ساتھ مٹی ڈالنے کی کیا کوئی فضیلت ہے یا نہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جہاں تک تعلق ہے تدفین میں حصہ لینے کا، تو یاد رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور یہ بخاری مسلم کی احادیث میں سے ہے کہ جو جنازے میں شریک ہو اسے ایک بڑے پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ملے گا، احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اور جو جنازے کے ساتھ ساتھ تدفین میں بھی حصہ لے، تدفین تک میت کے ساتھ ساتھ رہے، تو اسے دو بڑے پہاڑوں کی طرح، دو احد پہاڑوں کی طرح اجر و ثواب ملے گا۔ تو تدفین میں حصہ لینا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ تدفین میں حصہ لیتے ہوئے باقاعدہ اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تدفین کے بعد لوگ سب کے سب قبر کے اوپر مٹی ڈالنے میں حصہ لیتے ہیں، تو اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جسے امام ابن ماجہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں، اور اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے شواہد کی بنیاد پہ صحیح قرار دیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے قبر پہ مٹی ڈالی اور 3 بار ڈالی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ عمل مسنون ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ آپ پہلی بار مٹی ڈال لیں تو یہ پڑھیں کہ منہا خلقناکم، دوسری بار مٹی ڈالیں تو آپ اس آیت کا دوسرا حصہ پڑھیں وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار مٹی ڈالیں تو اس آیت کا تیسرا حصہ پڑھیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پہلی بار یہ پڑھنا کہ اس مٹی سے ہم نے، اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، دوسری بار ڈالیں تو یہ پڑھنا کہ وفیہا نعیدکم، کہ اسی زمین اور مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لے کر آئیں گے، اور تیسری بار مٹی ڈالتے ہوئے یہ پڑھنا کہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے، مٹی سے ہم تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے۔ تو اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو اس لیے مٹی ڈالتے ہوئے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھنے سے گریز کیا جائے، واللہ تعالی اعلم۔